بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلا ہی نکلا ہوں منزل کی جانب، لوگ بھی ملیں گے کارواں بھی بنے گا، پانی کی گہرائی سے ستاروں کی حدوں تک، کامیابی بھی ملے گی نام بھی ملے گا۔ السلام علیکم۔ آواز 24 کے اسٹوڈیو سے پروگرام طلوع شمس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید مراد۔ ناظرین، دنیا میں اگر مختلف مشکل زبانوں کا احاطہ کیا جائے تو اردو ایک مشکل ترین زبان ہے، اور اس میں شاعری کرنے والے لوگ بہت زیادہ کمال کا علم رکھتے ہیں اور کمال کی شاعری کرتے ہیں، معاشرے میں ایک کمال درجہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے اردو کے مایہ ناز شاعر ہیں جو کہ ابھی بہت سی چھوٹی عمر میں شاعری بہت کمال کی کرتے ہیں، جناب وسیم ثاقب ترڑ صاحب۔ السلام علیکم ترڑ جی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ ترڑ صاحب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ترڑ صاحب، شاعری کا آغاز کب کیا آپ نے؟ مجھے یہ تو کچھ ٹھیک یاد نہیں پڑتا کہ بچپن میں شروع ہو گیا تھا، کہیں 11-12 سال کی عمر میں کہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں شاعری کیسے کر لیا آپ نے؟ گاڈ گفٹڈ سمجھ لیں، مجھے خود نہیں، کئی بار اگر سوچتا ہوں کہ اس وقت تو تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے۔ انسپائریشن کسی سے ہوئی یا خود بخود ہی؟ اب دیکھ لیں اتنے چھوٹی عمر میں کون کس سے انسپائر ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو ہے۔ تو آپ نے کسی کو پڑھا بھی نہیں؟ اور نہیں، میرے خیال میں مجھے کبھی ٹائم ہی نہیں ملا اور موقع بھی نہیں ملا کسی کو پڑھنے کا۔ اچھا، تو مطلب کہ آپ نے بچپن سے شروع کرے، گاڈ گفٹڈ ہے؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ وسیم ثاقب صاحب، میں نے آپ کی شاعری پڑھی، آپ نے انقلابی شاعری لکھی ہوئی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ ملکی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں یا ایسے ہی؟ سیاست میں دلچسپی تو خیر نہیں ہے اتنی، لیکن پھر بھی کو تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اپنا جو نظریہ ہے اور اپنا نظریہ ہے اور ساتھ میں ملک کے جو حالات ہیں ان کو تھوڑا بہت، ٹھیک ہے، ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جی تھوڑا بہت۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا وسیم ثاقب صاحب، آپ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں، تو پنجابی شاعری کے متعلق کیوں نہیں سوچا کہ پنجابی شاعری کیوں نہ کی جائے، اردو شاعری کیوں کی؟ ویسے مجھے آپ کو بتایا کہ بچپن میں ہی جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا۔ پنجابی شاعری کو تھوڑا بہت مطلب میں سنتا ہوں تھوڑا بہت، اور کوئی شاید ایک آدھا کوئی شعر یا غزل وغیرہ لکھی بھی ہو، لیکن وہ مجھے ٹھیک طرح سے بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا، اردو شاعری میں کس سے انسپائر ہوئے؟ اردو شاعری میں افکار علوی ہیں اور علی اقدس رحمان صاحب ہیں، ٹھیک ہو دونوں گیا۔ بہت اچھے شاعر ہیں۔ ان کی پسندیدگی کی کوئی وجہ ہے یا ایسے ہی بس اچھے لگتے ہیں؟ ویسے ہی فیس بک پر یا بک وغیرہ علی اقدس رحمان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا بہت پڑھا ہے تو اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ شاعری کس قسم کی زیادہ کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ عشقی یا شاعری یا کوئی اسلامی لیول کی شاعری؟ بھائی جان، میں شاعری اس طرح کرنا کہ مطلب اپنی قوم کو بیدار کر سکوں۔ اچھا، مطلب انقلابی شاعری کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی۔ تو جناب، مختلف مورخین کہتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے مطلب کہ اس میں شاعری، اس میں اسے بولنا، اسے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ میں تو خیر ان سے تھوڑا مخالفت کروں گا اس بات کی، وہ مجھے اردو زبان کو زیادہ مشکل نہیں لگتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس حوالے سے میرا ایک شعر بھی ہے، میٹھی ہے جو سب سے آسان ہے، میرا ایمان ہے کہ اردو زبان ہے۔ ٹھیک ہو گیا وسیم ثاقب صاحب، آپ کی رائے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کی رائے درست ہوگی، لیکن مورخین اس کے متعلق کچھ اور کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے شاعری میں مطلب کہ صرف اس انسپائریشن کے حوالے سے شاعری لکھی ہیں یا کوئی غزلیں بھی لکھی ہیں؟ نہیں، میں اور عشقیہ شاعری میں غزلیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں تو میں نے۔ ضرور کچھ سنائیں ہمیں۔ جی بھائی جان، کیوں نہیں، ہے کہ مجھے پانا ہے تو خود کو سادہ کر لو، ہو سکے تو آفر سے استفادہ کر لو، جو لوگ آس پاس ہیں تیرے منافق ہیں، بہتر ہوگا تم ان سے فاصلہ کر لو۔ واہ! ان نفرتوں رنجشوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، تم میری مانو عشق والا معاملہ کر لو، تم اگر مجھے پالو گی تو اچھا ہوگا، سو باقی سبھی عاشقوں سے کنارہ کر لو، نکاح کے کاغذات پہ دستخط کر کے تم میرے ساتھ ثاقب معاہدہ کر لو۔ واہ!
تو آپ نے کہا ہے کہ آپ نے بچپن سے شاعری شروع کی ہے، جی جی. تو یہ آپ کو وراثت میں تو نہیں ملی کہ مطلب کہ فیملی میں تو کوئی بندہ شاعری نہیں کرتا؟ نہیں نہیں، میری فیملی میں کوئی بندہ شاعر نہیں ہے. میرے ماموں ہیں وہ تھوڑا بہت لکھتے ہیں، اچھا، لیکن وہ شاعری نہیں کرتے، وہ تحریر وغیرہ کچھ اس طرح کا لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ویسے فیملی بیک گراؤنڈ میرے ابو امی سب ٹیچر ہیں. صحیح ہو گیا. اپنا فیوچر ہے کس میں دیکھتے ہیں، شاعری میں یا کسی اور شعبے میں؟ فی الحال تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کتاب وغیرہ لکھنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن میں ایف ایس سی میڈیکل کر رہا ہوں. اچھا، تو محنت ہے شاعری کو، آبویسلی ایف ایس سی کے ساتھ ٹائم بہت کم ملتا ہے. صحیح ہو گیا. کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف ساتھ لے کر چلوں. اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی شاعری کے حوالے سے؟ اپنی شاعری بھائی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی کی لکس پہ نہیں جائیں. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی شخص پینٹ شرٹ پہن کے آتا ہے تو اس کو اکثر لوگ برگر بولتے ہیں. صحیح ہو گیا. اگر کوئی کپڑوں میں آتا ہے شلوار قمیض تو پینڈو. اسی طرح پچھلے دنوں میں یہاں منڈی بازار میں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا. تو تھوڑی بہت داڑھی ہے تو اس وجہ سے کوئی لوگ مجھے صوفی صاحب مولوی صاحب کہہ کے پکار رہے تھے، تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگا. ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے عزت دی، بہت شکریہ ان کا، لیکن وہ مجھے جانتے نہیں تھے. صحیح ہو گیا. اسی وجہ سے یہ جیلی پیر وغیرہ جو اسی وجہ سے وہ فراڈ کر جاتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو کہوں گا میں، صحیح ہو گیا. ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور یہ چیز مجھے کچھ اچھی نہیں لگی. تو آپ اپنی قوم کو اجاگر کرنے کے لیے شاعری لکھنا چاہتے ہیں، تو قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ میں کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت اور انصاف، اور ساتھ میں کچھ تھوڑا بہت کھیلوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ نشے وغیرہ اور دوسری معاشرتی برائیوں سے دور رکھتی ہے. اور ہمیں معاشرے میں تھوڑا سا مطلب برابر کا، سب کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے، یہ نہیں مل رہا یہاں پہ. اسی وجہ سے غربت اور دوسری چند بڑی چوری ڈکیٹی وغیرہ کے واقعات جنم لیتے ہیں. اپنی کوئی شاعری اوروں میں سنائیں. وہ قول کہ صدا ساتھ نبھایا جائے گا، بھولنے والے کو کبھی یاد دلایا جائے گا. ہمارے بعد کون تانے سنے گا تیرے، میرے بعد کس کو ستایا جائے گا. وہ مرجھا جائے گا مگر خوشبو دے گا، جو پھول کتابوں میں چھپایا جائے گا. اسی طرح تمہاری بھی واپسی ہوگی، ملک کا لوٹا پیسہ جیسے لایا جائے گا. ایک آخری بار تم سے ہم کلام ہوں گا میں، پھر اس کے بعد تمہیں بھلایا جائے گا. تیری خوشی میں برابر شریک ہوں میں بھی، یہاں بھی تیرا جنم دن برابر منایا جائے گا. اور شکوہ کہ میرے ساتھ تم نے وفا نہیں کی، میری قبر پر بھی کہاں تم سے آیا جائے گا. ناظرین، اردو اور پنجابی زبان ہماری مادری زبانیں ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ وسیم ثاقب تارڑ صاحب تھے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ سر. تو انہوں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس پیغام کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، ہمارے ملک میں انصاف کی کمی ہے اور انصاف کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کروں گا کہ جتھے ہون جہالتاں، کاں پہ کرن وکالتاں، بگلے لاون عدالتاں، دل دا شیشہ صاف نہیں رہندا، اوتے پھر انصاف نہیں رہندا. اپنے میزبان وحید مراد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.